بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں یہود کے کئی علماء تھے۔ یہود کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ تورات اصل حالت میں تو باقی نہیں رہی تھی، جو کچھ بچا کچا حصہ تھا اس میں انہوں نے خاص تبدیلی کر دی تھی۔ پھر بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض نشانیاں اس میں لکھی باقی رہ گئی تھی۔ یہود کے عالموں میں سے ایک عالم سب سے بڑے سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پڑھ رکھی تھی۔ چنانچہ وہ مدینے کے لوگوں سے کہتے رہتے تھے، لوگوں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر بنو خزرج کے کچھ نیک انسان اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ جب یہ لوگ مکہ سے مدینہ آئے تو انہوں نے انہیں بتایا کہ جس نبی کی تم باتیں کرتے رہے ہو ان کا ظہور ہو چکا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان پر اپنی خوشی سے ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو علامات پڑھی تھیں ان کے مطابق سوالات کیے اور انہیں فوراً یقین آ گیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر تورات میں ہے۔ اب تو وہ دن رات بے چین رہنے لگے۔ آخر نبوت کے 13ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ انہوں کسی نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کا نعرہ سن کر ان کی پھپھو نے کہا، ان صحاب کے آنے سے تمہیں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آتے تو تم اتنے خوش نہ ہوتے۔ یہ سن کر وہ بولے، پھپھی جان، اللہ کی قسم یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور اسی مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں جس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ پھوپھی نے کہا، بھتیجے، کیا یہ واقعی وہ نبی ہے جس کی تورات اور دوسری آسمانی کتابوں میں خبر دی گئی ہے؟ انہوں نے فوراً کہا، بے شک یہ وہی ہے۔ اس پر پھوپھی نے کہا، تب تو یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمارے شہر میں تشریف لے آئے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھوپھی بھی ساتھ تھی۔ اس طرح وہ دونوں ایمان لے آئے۔ یہ ایمان لانے والے خوش قسمت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کی پھوپھی حضرت خالدہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ اب ان کی خواہش تھی کہ ان کا سارا گھر اسلام قبول کر لے۔ انہوں نے گھر کے افراد کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ سب لوگ اسلام لے آئے۔ خود حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ذکر سنا تھا، میں آپ پر غائبانہ ایمان لا چکی تھی، لیکن میں نے اپنی ایمان کو یہودیوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی نبی آخر الزماں ہیں۔ تاہم مزید اطمینان کے لیے میں نے آپ سے 3 سوال پوچھے۔ علامات قیامت میں سب سے پہلی علامت کون سی ہے؟ اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کی کیا ملے گی؟ وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے بچہ کبھی ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی اپنے باپ کی شکل پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب یہ فرمایا، وہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہکا لے جائے گی۔ دوسرے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا۔ تیسرے سوال کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی شافی جواب دیا۔ تینوں سوالات کے جوابات سنتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم یہود کا سردار ہوں، ان کے سردار کا بیٹا ہوں۔ میری قوم مجھے عالم مانتی ہے، میرے باپ کو بھی عالم مانتی تھی، وہ میرا بہت احترام کری ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ سخت جھوٹے ہیں۔ آپ میری قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلوائیے، میں یہاں ایک طرف چھپ جاؤں گا۔ میرے اسلام لانے کا ذکر کیے بغیر آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجویز پر ان کی قوم کے بڑے لوگوں کو بلوایا، پھر ان سے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، بس تم میری دعوت قبول کر لو۔ یہودیوں کے بڑوں نے جواب دیا، ہم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے۔
ہم جس طریقے پر ہیں وہی ہمارے لیے بڑا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ حسین بن سلام تم میں کس پائے کے آدمی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے حسین تھا۔ جواب میں انہوں نے فوراً کہا، وہ ہم سب میں اچھے ہیں اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم ان کے برابر کا کوئی عالم نہیں، ان سے زیادہ کوئی احترام کے قابل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب سن کر فرمایا، اچھی بات ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم ان کی پیروی کرتے ہو، مسلمان ہو جاؤ گے؟ جواب میں وہ پکار اٹھے، اللہ نہ کرے کہ وہ مسلمان ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز دی، وہ وہیں ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے، بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے۔ پھر یہودیوں سے بولے، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، تمہیں خوب معلوم ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا دین سچا ہے، پھر بھی تم ایمان لانے سے انکار کر رہے ہو۔ یہ سن کر یہودی پھپر گئے، چیخ کر بولے، تم جھوٹے ہو، ہمارے قوم کے بدترین آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا، مجھے ان کی طرف سے اسی فضول بات کی امید تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے تم حسین کے بجائے عبداللہ ہو، چنانچہ یہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو بھتیجوں کو پرخلوص انداز میں اسلام کی دعوت دی تو ان میں سے ایک نے فوراً اسلام قبول کر لیا، ان کا نام سلمہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے قریبی صحابہ میں شمار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، عبداللہ بن سلام اہل جنت میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عاجزی اور انکساری بہت تھی۔ ایک بار آپ نے ایک خواب دیکھا، اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی، عبداللہ تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے۔ ایک بار آپ لکڑیوں کا گھٹا کمر پر لادے بازار میں جا رہے تھے، چونکہ اپنے قبیلے کے رئیس تھے اور اللہ نے دولت سے بھی نوازا، اسی لیے لوگ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کسی نے کہا، عبداللہ، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر یہ لکڑیاں آپ نے کسی مزدور سے کیوں نہ اٹھوائیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، میں اپنے نفس کو غرور سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے غزوہ خندق میں اور اس کے بعد باقی غزوات میں شرکت کی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ آپ غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ کر سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت جب فساد برپا کرنے والوں نے بغاوت کی اور آپ کے گھر کو گھیر لیا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، ان سے کہا، یہ لوگ آپ کو قتل کرنے پر تلے ہیں، آپ مجھے حکم فرمائے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جا کر ان لوگوں کو سمجھاؤ۔ انہوں نے باہر آ کر ان فسادیوں کے سامنے پر اثر انداز میں تقریر کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، اور آخر کار ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے چھوڑا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج عرب کی فوج کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ گوشہ نشیں ہو گئی۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔